اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں لیاقت علی میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں باکس ان لیاقت۔ چینل کو یوٹیوب پہ سرچ کریں باکس ان لیاقت اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی گئی بات آپ کے ساتھ، آج میں بڑے سنجیدہ دل کے ساتھ یہ اپنا پروگرام کر رہا ہوں کیونکہ مدینہ کی ریاست لینے والوں نے کل کس طرح اپنی گندی سیاست کے لیے مدینہ کی زمین کو استعمال کیا، اس پہ میں بات کروں گا۔ پچھلے سال رمضان جب آپ عمرے پر گئے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ لاہور کے ایوان اقبال میں تقریر کے دوران انتہائی تکلیف دہ الفاظ آپ نے استعمال کیے۔ پروگرام کے اینڈ پہ میں اصل اس شخص کا چہرہ دکھاؤں گا کہ یہ کتنا غلط انسان ہے اور اس کے اندر کتنی شیطانیت بھری ہوئی ہے کہ کس طرح سے یہ لوگوں کو اپنی باتوں میں ورگلاتا ہے اور کس طرح اپنے جھوٹ سے یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ مگر میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ مدینہ کی ریاست کا نام لے کر آپ نے ہم لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ 8-9 سال تک آپ کا جھنڈا ہم نے اٹھائے رکھا، تھامے رکھا کہ واقعی یہ شخص ملک کے اندر ایک مدینہ کا نظام لے کر آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ تمہارے پردے چاک ہوتے گئے اور تمہارا چہرہ قوم کے سامنے آتا گیا۔ آج تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے، تمہاری ذہنی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ تم نبیوں پیغمبروں کے ساتھ توبہ استغفار اپنی مثالیں جوڑ کر دیتے ہو۔ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ تمہاری اوقات ہے اس طرح کی کہ تم اس طرح کے بیانات دو اور ایسی تقریریں کرو اور وہ بھی سرعام کرو۔ اور سب سے جو بڑی ڈٹائی کی بات ہے کہ ان ذہنی مریضوں کے لیے مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس شخص کے لیے اتنی نہیں ہوتی جتنی ان ذہنی مریضوں کے لیے ہوتی ہے کہ وہ جو اپنے مذہب کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جی جو یہ بندہ کہہ رہا ہے امیر المومنین بنا ہوا ہے، جو یہ بندہ بات کرتا ہے وہ بڑی سچ اور حقیقت پر مبنی ہے، یہ بڑا ہی سچا آدمی ہے۔ زمین جو آپ نے استعمال کی مدینے کی تو وہ زمین ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو اگر کوئی خاتون ان پر کوڑا بھی پھینکتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیمار ہونے پر اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے، نہ کہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات کرتا تھا تو اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ نے اس کے خلاف بات نہیں کرنی۔ یہ شیطانوں کا کام تھا۔ میرے نبی کا جو کام تھا وہ خاموش رہنا تھا، لیکن ہم وہ ایک عام پبلک ہیں، ہم ایک اس وقت کے لوگ ہیں، ہم اس وقت کی آپ سیاسی جماعتیں ہیں۔ آپ اتنی قوم میں نفرت اور غصہ بھرتے جا رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی آپ جو خانہ جنگی کی بار بار بات کرتے ہیں، اصل آپ کا ایجنڈا ہی خانہ جنگی اور آپ اس کو مسلط کر کر ہی اس ملک پر آپ دم لیں گے۔ پچھلے سال رمضان میں جب آپ گئے اور آپ نے فطرانے اور جو زکوٰۃ کے پیسے تھے وہ اکٹھے کر کیے، اپنی جو انکم بڑھائی، ہم نے دیکھا کہ توشہ خانہ اور جو یہ زکوٰۃ کے چاول تھے یہ بیچ کر آپ نے انکم بڑھائی، کیونکہ 1 لاکھ روپیہ آپ نے ٹیکس جمع کروایا اور پھر 98 لاکھ روپیہ آپ کا آخری ٹیکس تھا جو کہ آپ نے حکومت جانے کے کچھ چند دن پہلے آپ نے 98 لاکھ روپے کا انکم ٹیکس جمع کروایا، جو کہ FBR کی ریکارڈ پر موجود ہے۔ جو بھی دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھو۔ کیا تھا وہ؟ یہی تھا فطرانے اور زکوٰۃ کے چاول جو سعودی عرب سے آپ لے کر آئے، اور وہ کیا تھا؟ وہی اپنا توشہ خانے کے تحائف جو گھڑی تھی سعودی عرب سے لے کے آئے۔ سعودی عرب تو آپ کو بہت عزیز ہے کیونکہ سب سے زیادہ آپ کی دولت میں اضافہ ہی سعودی عرب نے کیا ہے۔ لاہور کے ایوان اقبال میں آپ کہتے ہو کہ جناب میرے پروردگار، میرے اللہ نے جس طرح پیغمبروں کو دنیا میں اتارا اور ان کو کہا کہ جاؤ میری تبلیغ کرو اور عالم اسلام کا ایک جھنڈا اٹھا کر پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور عالم اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دو، اس کے ساتھ تم نے جو بات کی، تم نے جو غلاظت بولی ایک ایسے انسان کو، میرا دل جو اس وقت بڑی تکلیف میں ہے، میرا دل تو کر رہا تھا میں بھی اپنی وہ تمام حدیں پار کر جاؤں جو کہ تم ہمیشہ اپنی حدیں پار کرتے ہو۔ تو کیا تم کہتے ہو اپنے لوگوں کو کہ جاؤ میرے لیے تبلیغ کرو، تم میرے لیے پھیل جاؤ دنیا میں اور جا کر دنیا کو بتاؤ کہ میں کس مقصد کے لیے اس ملک میں آیا ہوں؟ تم اس ملک میں آئے ہو فساد پیدا کرنے کے لیے، تم اس ملک میں آئے ہو دنیا کو تقسیم کرنے کے لیے، تم اس ملک میں آئے ہو صرف تباہی اور بربادی کے لیے۔ میں کہتا تھا تمہیں بار بار کہ عمران خان تم چاہتے ہو خاموشی سے انقلاب آئے، خاموشی سے انقلاب نہیں، بغاوت آتی ہے۔ میں ایک اور بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ کس طرح سے یہ لوگوں کو ورگلاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب یہ امریکہ سے آیا تو اس نے کہا کہ جناب میں تو ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں۔ عمران خان نے 3.5 سال میں کتنے دورے کیے ہیں؟ میں بڑا اہم سوال کرنے لگا ہوں اور تمام تحریک انصاف کے لوگوں سے کرنے لگا ہوں۔ عمران خان نے کتنے اپنا دورے کیے ہیں جناب؟ ایک ایسا دورہ ہے جس میں وہ سفارت خانے میں جا کے ٹھہرا ہے اور اس دورے کو پھر اس نے اس طرح کیچ کیا کہ دیکھیں جناب ہمارا پرائم منسٹر تو جناب اتنی بچت کرتا ہے، وہ سفارت خانے میں ٹھہرا ہے۔ وہ سفارت خانے میں اس لیے ٹھہرا تھا کہ وہ امریکہ کا اشتہاری تھا۔ امریکہ کا کوئی بھی اشتہاری امریکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے امریکہ کے اندر سفارتی پناہ لی تھی، آپ ایک سفارتکار کے طور پر، کیونکہ آپ وزیر اعظم بن چکے تھے،
امریکہ آپ کو کسی بھی ہوٹل میں آپ اپنی جو رجسٹریشن تھی آپ کسی بھی ہوٹل کا کوئی کمرہ یا کوئی پورا ہوٹل بک نہیں کر سکتے تھے. آپ امریکہ کے سفارت خانے میں رہے کیونکہ وہاں پر سیتا وائٹ کیس جو تھا اس کا فیصلہ آپ کے خلاف آ چکا تھا. جو شخص اپنی سگی بیٹی کو نہیں مانتا وہ تجھے اور مجھے کیا مانے گا. اس بات کو سوچنا ہوگا ان تمام ذہنی مریضوں کو جو صرف ان کو اس وقت پاکستان، اسلام، مذہب، دین، دنیا سب بھول گیا ہے. اگر کچھ یاد ہے تو وہ ایک عمران خان ہے. عمران خان ایک شیطان کا نام ہے. اگر سیتا وائٹ کی بیٹی ہے، اگر وہ تمہاری بیٹی نہیں تھی تو پھر اس کی جو پرورش ہے وہ جمائمہ خان اپنے محل میں کیوں کر رہی ہے؟ وہ جو لڑکی ہے، وہ جو بیٹی ہے، وہ تمہاری بیٹی ہے، وہ تمہارے بھائیوں کے ساتھ پرورش کر رہی ہے. کیا اس بات سے تم انکاری ہو؟ مگر امریکہ میں تم نے ڈی این اے کرانے سے انکار کیا اور امریکہ نے تم پر یہ سزا لگائی کہ تم کبھی بھی امریکہ جو ہے داخل نہیں ہو سکتے. یہی وجہ تھی اصل میں کہ جو تم نے وہاں کے جو سفارت خانہ تھا اس کا انتخاب کیا اور یہاں پر ڈنڈورا پیٹا کہ جناب دیکھیں جی میں تو اپنا پاکستان کا میں نے اتنا پیسہ بچایا. ریشیا پہ تم نے پیسہ کیوں نہیں بچایا؟ ملیشیا پہ تم جاتے ہو کیوں نہیں پیسہ بچایا؟ ترکی تم نے پیسہ کیوں نہیں بچایا؟ انگلینڈ تم جاتے ہو تم نے پیسہ کیوں نہیں بچایا؟ ہر جگہ تم نے ہوٹلز لیے. کون سے سفارت خانے میں تم ٹھہرے ہو؟ صرف امریکہ کے سفارت خانے میں. اور وہ اس لیے ٹھہرے تھے کہ تم ایک منافق آدمی تھے. تمہیں یہ پتہ تھا کہ میں امریکہ کے کسی بھی ہوٹل میں یا امریکہ کے اندر میری انٹری نہیں ہو سکتی. دیکھیں پابندیاں ہوتی ہیں دو قسم کی. نریندر مودی پر امریکہ کی حکومت نے پابندی لگائی، حکومت نے اس پابندی کو اٹھا دیا. تمہارے اوپر جو پابندی ہے وہ ایک عدالت نے لگائی. تمہارے اوپر جو پابندی ہے تم عدالت کے ایک اشتہاری مجرم تھے جس وجہ سے تمہیں سفارت خانے میں رہنا پڑا. جو لوگ سفارتی آداب کو سمجھتے ہیں ان کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور مجھے حیرت ہے اتنے بڑے پاکستان کے میڈیا اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں لیکن آج تک یہ جو نشاندہی جو آج میں کر رہا ہوں یہ اس سے پہلے کسی نے کیوں نہیں کی. میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کرنا ہے. یہ ایک ایسا بندہ ہے، ایک ایسا فتنہ ہے، اگر اس کو ہم نے نہ روکا تو ملک میں بہت بڑا انتشار پیدا ہوگا. یہ اپنے آپ کو جن ہستیوں کے ساتھ ملانا شروع کر دیا اس نے. یہ انتہائی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے اور جو دھرتی یہ استعمال کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے وہ بڑا گندا مقصد اور وہ مقصد ہے اس کا وزیر اعظم بننا. کیا وزیر اعظم بننا اتنا ہی تمہارے شوق تھا؟ اتنا ہی تمہارے اندر اس کی تکلیف تھی؟ تم تو کہتے تھے کہ 4 لوگ میرے خلاف اگر سڑکوں پہ آ گئے تو میں باعزت طریقے سے واپس چلا جاؤں گا. اس وقت تو 22 کروڑ عوام جو ہے وہ تمہیں نکال رہی ہے. اور کل کا جو واقعہ تم نے کیا ہے، اصل تمہاری جو ذہنیت ہے، تمہاری جو سوچ ہے وہ اس قوم پر عیاں ہو چکی ہے. پاکستان زندہ باد، میرا اسلام زندہ باد. میرے اسلام کے بارے میں اگر تم نے دوبارہ سے اس طرح کی باتیں کی، اپنے آپ کو تم نے ان ہستیوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، میں ایک ادنا آدمی ہو کے کہتا ہوں کہ میں پھر وہ کروں گا کہ جو بس میں ایک مسلمان